السلام علیکم، میں ہوں مہدی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر۔ آج سب سے بڑی خبر جو انٹرنیشنل میڈیا میں چل رہی ہے وہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے جس کا تختہ الٹ گیا ہے اور انہیں ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ ان کے خلاف کافی دنوں سے یا ہفتوں سے مسلسل اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ چل رہے تھے اور ان کے کچھ مطالبات تھے، اور آج پاکستانی میڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ یہ خبر سے زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے، بڑی خوشی کے ساتھ بتایا جا رہا تھا اور بڑا اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا۔ تو پہلے جانتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ریولوشن ہے، کوئی واقعی میں کوئی اب بنگلہ دیش کچھ زیادہ ترقی کر لے گا، ایک ڈکٹیٹر سے جان چھوٹ گئی اور اب بنگلہ دیش دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور حسینہ واجد صاحبہ جو تھی وہ بنگلہ دیش کی ترقی میں کوئی رکاوٹ تھی یا ان کی وجہ سے بنگلہ دیش کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ فیکٹس جو جذبات سے ہٹ کر اگر دیکھنے چاہیے تو انہیں دیکھا جائے تو شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ شیخ مجیب الرحمن جو فاؤنڈنگ فادر تھے بنگلہ دیش کے، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے فاؤنڈر تھے تو ان کی کوئی بیٹی یہاں پر ہوتی، تو یہ اسی طرح ان کی بیٹی تھی۔ ان کے فادر کو بھی جو ہے وہ گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا، ان کے بھائی مار دیے گئے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح کی سٹوری ہے جس طرح ہم اس کو بے نظیر بھٹو کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے باپ کو جو ہے پھانسی چڑھا دیا گیا، ان کے بھائی مار دیے گئے۔ تو اسی طرح کی کچھ سملرٹی جو ہے وہ حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ بھی ہیں کہ ان کے باپ کو بھی جو ہے وہ ان کے ملک کی فوج نے مار دیا تھا، اور ان کے جو بھائی تھے وہ بھی مارے گئے تھے۔ تو اس طرح کی ایک سملرٹی ہے، لیکن اس سے بڑی سملرٹی پاکستان کے حالات میں اور شیخ حسینہ واجد صاحبہ کے حالات میں ہے، وہ کچھ اور ہیں۔ دیکھیں، ایسے حالات پاکستان میں بھی تقریباً پیدا ہو چکے تھے۔ اب ایگزیکٹلی تو ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی واقعہ بالکل ایک جیسا ہو، لیکن کچھ سیریز اور کچھ واقعات اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بہت میچ کرتی ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جس طرح میں نے کہا، بے نظیر بھٹو کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو جب ایک بار پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے 4 سال اپنی گورنمنٹ کرنے کے بعد ارلی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیے تھے۔ اس ارلی الیکشنز میں جو ہے وہ بھٹو صاحب کو 155 سیٹس مل رہی تھی، اور ان کی جو اپوزیشن تھی PNA، ان کو جو ہے وہ 36 سیٹیں ملی تھی، یعنی کہ ان کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور بھٹو صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ کی جو ہے وہ ان کے پاس کامیابی تھی، اور وہ یعنی کہ آئین میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے تھے، نیا آئین بنا سکتے تھے، بہت سارے پاورز ان کے پاس آ چکے تھے۔ لیکن PNA نے اس تحریک کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے جو ہے اس نتائج کو مسترد کیا اور احتجاج کی کال دے دی، اور ہوا یوں کہ بھٹو کے خلاف ملک میں بڑے بڑے احتجاجی جلسے ہوتے تھے، اور یہ احتجاجی جلسے اور PNA رائٹ ونگ کی جماعتیں تھی، جبکہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی یہ لیفٹ ونگ کی پارٹی سمجھی جاتی تھی۔ تو ان دونوں میں ایک نظریاتی اختلافات بھی تھے، اور پھر PNA نے بھٹو پر ریگنگ کے الزامات لگائے، اور انہیں جو ہے وہ ان پر مطالبات رکھے کہ نیا الیکشن کال کیا جائے اور ملک میں شریعت نافذ کی جائے۔ تو اس طرح بھٹو صاحب پر پریشر بڑھا، بھٹو صاحب نے PNA سے مذاکرات بھی شروع کیے۔ پاکستان میں اس وقت بار ہوتے تھے، نائٹ کلبز ہوتے تھے، یعنی بالکل وہی جو یورپین سٹائل تھا، یا جو انگریز یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک سیکولر سوسائٹی تھی جس میں بار بھی ہوتے تھے، لوگ شراب بھی پیتے تھے، نائٹ کلبز میں جاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو بھٹو صاحب نے ان کے پریشر میں آ کے یہ جو ہے وہ یہ چیزیں بند کر دی تاکہ مذاکرات کے لیے اور بھی راہ ہموار ہو۔ یعنی ان کی جو سیکنڈری جو وہ تھی مطالبہ تھا، جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ شریعت نافذ کی جائے، تو شریعت نافذ کرنے کے لیے جو رکاوٹیں تھیں کہ ایک اسلامی ملک میں نائٹ بارز کیسے ہو سکتے ہیں، یہاں جو ہے وہ نائٹ کلبز کیسے ہو سکتے ہیں، بارز کیسے ہو سکتے ہیں، شراب عام کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ بھٹو صاحب نے وہ چیزیں چینج کر دی، اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے تھے۔ اس دوران جو احتجاج ہو رہے تھے بھٹو صاحب کے خلاف وہ بھی بہت بڑے تھے، ان میں پھر مذہبی ٹچ بھی تھا، نظام مصطفیٰ کی ایک تحریک بھی تھی کہ نظام مصطفیٰ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوگا، تو نظام مصطفیٰ تحریک تھی، اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ اور جب یہ پروٹیسٹ جو جاری تھے تو بھٹو صاحب نے ان کو روکنے کے لیے، جس طرح ریاست روکتی ہے ایسے بڑے پروٹیسٹ کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو جب وہ کیا تو پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ایون جو آرمی ہے، فوج ہے، اس نے بھی منع کر دیا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے، ان کو ماریں گے نہیں، ان سے سختی سے پیش نہیں آئیں گے۔
اور اسی وجہ سے ملک ایک بالکل ایک کرائسس میں آ گیا اور ڈسٹرب کنٹری بن گیا، جس کا پھر انجام یہ ہوا کہ اس تحریک کو ہائی جیک کیا جنرل ضیاء الحق صاحب نے، اور انہوں نے مارشل لا لگایا، بھٹو کا تختہ الٹ دیا، بعد میں بھٹو پھانسی چڑھ گئے، اور اس طرح ملک میں جمہوریت کی جو ایک کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تھی، یہ سیکنڈ گورنمنٹ تھی جسے آئے ہوئے ابھی 3-4 مہینے ہوئے تھے۔ مارچ 77 میں الیکشن ہوا تھا، اور جولائی 77 میں جو ہے وہ مارشل لا لگ گیا تھا۔ تو اسی طرح جس طرح یہ حسینہ واجد within 7-8 months جو ہے انہیں فارغ کر دیا گیا تھا، تو بھٹو صاحب کو بھی جو ہے within 3 to 4 months انہیں فارغ کر کے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور اس طرح یہ تحریک ہائی جیک ہو گئی تھی۔ تو یہی حالات آج بنگلہ دیش میں ہیں کہ ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ انہوں نے انٹروین کیا، اور پہلے تو کچھ بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اسٹوڈنٹس اتنا انہوں نے ہیوی پروٹیسٹ کیا، روڈوں پر آئے، اور کیا مسئلہ تھا۔ دیکھیں جس طرح بھٹو کے خلاف ریگنگ کا مسئلہ تھا، بھٹو پر بھی اپوزیشن ڈکٹیٹر ہونے کا الزام لگاتی تھی، تو شیخ صاحبہ پر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یہی الزام لگا کہ جو ہے وہ یہ ڈکٹیٹر ہیں، اور یہ جو ہے وہ یعنی اس کی گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا تھا کہ یہ 30% کوٹا سرکاری ملازمتوں میں، نوکریوں میں 30% کوٹا ان لوگوں کا رکھا گیا تھا جو فریڈم فائٹرز تھے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی اور پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی 71 میں۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ فریڈم فائٹرز کے یعنی کے لیے رکھا گیا تھا، مینس کہ فریڈم فائٹرز اب تو ریٹائر ہو چکے ہوں گے، بوڑھے ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، لیکن ان کی اولادوں کو بھی جو ہے وہ نوازا جائے گا، اور 30% جو ہے وہ کوٹا ان کے لیے رکھا جائے گا، جو کہ بالکل ایک ناجائز سی جو ہے وہ بات تھی کہ جو لوگ گزر گئے اب ان کی اولادیں صرف اس وجہ سے ان کو ملازمتیں ملیں گی کہ کیونکہ ان کے بڑے جو ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے، تو اس پر جو ہے یہ ایک ناانصافی تھی، میرٹ کا قتل عام تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے پھر انہیں اسٹوڈنٹس کو جنہیں بعد میں انہی نوکریوں کے لیے اپلائی کرنا تھا، ملازمتیں حاصل کرنی تھی، وہ روڈوں پر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا، اور اس پالیسی کے خلاف بہت انہوں نے اسٹرگل کی، مارے کھائی، جن میں تقریباً کہتے ہیں کہ 8 سے 1000 لوگ بھی مارے گئے ہیں پروٹیسٹ میں۔ لیکن جو پرائم منسٹر تھی وہ اپنی ضد پر جو ہے وہ اڑی ہوئی تھی، بلکہ وہ ایسے اسٹیٹمنٹس بھی دے رہی تھی کہ ہم انہیں جو ہے وہ کرش کر دیں گے، اور یہ ایجنٹس ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، جس طرح پاکستان میں ملک دشمنی کے الزام لگتے ہیں، تو یہ بھی ہم سے ہی آزاد ہوئے ہیں، تو وہی ملک دشمنی کے الزام انہوں نے ان پر لگائے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ پروٹیسٹ اور وائلنٹ ہو گئے، اور زیادہ ہو گئے۔ جو اپوزیشن تھی محترمہ کی اور ان کی پارٹی کی، عوامی لیگ کی، وہ ساری اپوزیشن انہیں اسٹوڈنٹس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور اس طرح ان کو اور تقویت ملی۔ اور یہاں پر بھی جو رائٹ ونگ کی تنظیمیں تھیں وہ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اسٹوڈنٹس کو، جو اسلامی نظام کے حامی ہیں یا جو شریعت کے حامی ہیں یا جو جماعت اسلامی ہے وہاں کی، وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہے ان کا اقتدار ختم ہو اور وہ اقتدار سے جائیں، اور حسینہ واجد اور ان کی عوامی لیگ جو ہیں وہ ایک لیفٹ ونگ کی جماعت سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح بالکل وہی بھٹو اور ان کا آپس میں یہ مماثلت بنتی ہے کہ دونوں کی پوزیشنز تقریباً سیم تھی، اور اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ابھی ان کے یہاں کوئی ڈائلاگ شروع نہیں ہوا، کوئی بات نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ سے پھر آج خبر آتی ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ ہم اپنے عوام پر گولی نہیں چلائیں گے، اسی طرح جو ہے وہ یہاں کا آرمی چیف انہیں کہتا ہے کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے، نہ کوئی گولی چلائیں گے، یہ ہماری عوام ہیں، بہتر ہے کہ آپ جو ہے استعفیٰ دے کر گھر چلی جائیں۔ لیکن فی الحال تو وہ اس بات کو ریجیکٹ کرتی ہیں، لیکن آج انہیں تقریباً 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے کر ملک چھوڑ کے چلی جائیں، ورنہ ہم جو ہے وہ سیکیورٹی ہٹا دیں گے پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ۔ پھر عوام جانے اور آپ جانے، پھر وہ آپ کے ساتھ عوام کیا حشر کرتی ہیں، پھر اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، جو کہ بالکل ایک بھیانک شکل اختیار کر جاتی کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی فوٹیجز میں کہ اسٹوڈنٹس نے پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسے، چیزوں کو توڑا پھوڑا، بیڈ پر لیٹ گئے۔ تو ہو سکتا ہے یہ وائلنٹ ان کو مار دیتے اور کسی برے طریقے سے الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے انہیں مارا جاتا، اور ایک بھیانک ہسٹری قائم ہو جاتی بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک بار پھر۔ اسی لیے پھر حسینہ واجد صاحبہ نے جو ہے وہ اسی میں عافیت یعنی کہ انہوں نے ملک کو چھوڑا اور وہ انڈیا چلی گئی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ریولوشن ہے؟
کیا یہ ڈیموکریسی کی جیت ہوئی ہے، ریولیوشن آ گیا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس سے مثال پکڑنی چاہیے؟ تو میں آپ کو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ پاکستان میں اس سے ملتے جلتا واقعہ بھٹو کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جو فوج جو لوگ بھٹو کے کہنے پر فائرنگ نہیں کر رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تشدد سے پیش نہیں آئیں گے، ان جنرل ضیاء کی حکومت میں لوگوں نے کتنے لوگوں کو پھانسیاں چڑھایا گیا، کہ بہت سے لوگوں کو کوڑے مارے گئے، لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان سے چھین لیے گئے، اور بہت زیادہ تشدد اور ایک گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا، ڈیموکریسی کو سختی کے ساتھ کچل دیا گیا، کوئی حق کی آواز، کوئی سچ کہنے والی آواز کو جو ہے وہ رہنے نہیں دیا گیا، اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر تھا، 2 بار الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، پہلی بار وہ سلیکٹڈ تھا، دوسری بار وہ الیکٹڈ تھا، اس کو جو ہے انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا اور انہیں مار دیا۔ بے نظیر بھٹو ایگزائل میں چلی گئی، ان کے بھائی بعد میں پھر مار گئی، یعنی کہ اس طرح کی پھر وہ تاریخ آج تک ہمیں جنرل ضیاء نے جو پاکستان کے ساتھ کیا، اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں، جو ایکسٹریمزم ہیں، جو سیکٹیرین وائلنس ہیں، جو بھی آج برائی ہیں، افغان جہاد اور ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب اور کلیشنکوف کا کلچر، ہیروئن کا کلچر، یہ سارا ان کے دور میں آیا، اور اکانومی کا تو حال آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا ہمیں بھی اب بنگلہ دیش کے لیے کوئی اچھی سوچ رکھنی چاہیے، یا ہم ان سے کوئی مثال پکڑنی چاہیے کہ جس طرح ابھی بھی ان کے آرمی چیف نے انٹروین کیا اور انہوں نے جا کر انہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ استعفیٰ دے کر چلی جائیں، ورنہ دیگر یہ کہ ہم جو ہیں وہ یہ رکاوٹیں ہٹا دیں گے، پھر جو ہے آپ جانیں، عوام جانیں، لوگ جانیں، جو وائلنٹ پروٹیسٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جانیں، پھر آپ کا اور ان کا اپنا ذمہ ہے۔ تو یہ دراصل یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوئی۔ اگر آرمی چاہتی تو ایک پوزیٹیو رول اس طرح پلے کیا جا سکتا تھا کہ انہیں پریشرائز کر کے مذاکرات کے لیے قائل کیا جا سکتا تھا، یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ ان پہ پریشر ڈالا جا سکتا تھا اور منوایا جا سکتا تھا، لیکن ایز اے پرائم منسٹر کو اس طرح بھیجنا، اور یہاں تک کہ حسینہ واجد صاحبہ اپنی آخری اسپیچ کرنا چاہتی تھی جس میں وہ بہت سی چیزیں واضح کر کے بتانا چاہتی تھی، اور چاہتی تھی کہ وہ ملک چھوڑنے سے پہلے اپنا ایک مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں، وہ بھی ان کو رکھنے نہیں دیا گیا، یعنی within 45۔ تو اس میں لوگوں کے ریولوشن کی اتنی زیادہ وہ قدر و قیمت نظر نہیں آتی، اتنی ایفرٹ ان کی نظر نہیں آتی جتنی آرمی چیف کی اور بنگلہ دیش کی جو فوج ہیں اس کا اپنا انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ وہ اس پرائم منسٹر کے نیچے بیسیکلی خود کام کرنا نہیں چاہتی، اور انہوں نے مضبوط پرائم منسٹر کو جب اوور تھرو کر دیا ہے، تو اب جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی، جہاں جو ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہوگا، اور کہاں مل ملا کے ایک ایسی عبوری حکومت بنائی جائے گی جو بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہوگی، تو اس میں پھر جو ہے وہ انفلوئنس وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، وہاں کی فوج کا زیادہ انفلوئنس ہوگا، اور وہ آزاد حکومت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، اور یہ ان پارٹیز میں وہی جو عوامی لیگ ہے کہ نے دوسری پارٹیز کے ساتھ کیا، وہی چیز عوامی لیگ کے ساتھ ہوگی کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، فری اینڈ فیئر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اور پھر جو گورنمنٹ آئے گی یہ گروپس ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو مل کر ایک گورنمنٹ بنائیں گے، اور یہ گروپس ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہیں گے، اور ملک جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا رہے گا، اور کوئی مضبوط حکومت نہیں ہوگی، کوئی مضبوط لیڈرشپ نہیں ہوگی، اور یوں جو ہے وہ پھر انہیں جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں بلیک میل بھی کر سکے گی، اور انہیں جو ہے وہ پھر ان کا انفلوئنس زیادہ بڑھے گا۔ تو یہ کوئی ڈیموکریسی کی جیت نہیں ہوئی، یہ کوئی عوام کی جیت نہیں ہوئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر تھی حسینہ واجد صاحبہ، وہ کوئی بڑی جو ہے وہ ڈیموکریٹک لیڈر تھی، یا یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یا ان کی جو ہے وہ کوئی اس میں کوئی یعنی کہ رول نہیں تھا، اور ان کے ساتھ بڑی ناجائزی ہوئی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، جو حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں ان پر بھی کافی الزامات لگے ہیں اور ان پر بھی سوالات اٹھے ہیں، لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے، اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو بنگلہ دیش میں مناظر دیکھے گئے کہ جو شیخ مجیب الرحمن صاحب جنہوں نے بڑی قربانیاں دے کر بنگلہ دیش کے لیے جد و جہد کی تھی، ان کو جو ہے ان کے مجسمے جو ان کا یعنی کہ قائد اعظم ہے ان کا اپنا، یا ان کا اپنا جو کنٹری کا فاؤنڈر ہیں، اس کی جو ہے وہ مجسمے توڑے گئے اور ان پر جوتیاں برسائی گئی، انہیں جوتوں کے ہار پہنائے گئے،
یہ دراصل وہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جو اسٹوڈنٹس کی صورت میں بھی ہیں، جو کہ ایک مذہبی طور پر زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ان کی دشمنی کی وجہ صرف یہی ہے، اور اس چیز سے مذہبی جو ایکسٹریمزم ہے وہ بھی شاید وہاں پر پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے اثرات بھی وہاں پر ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریولوشن نہیں ہے، ہم اسے سمجھیں اور اسے کوئی بنگلہ دیش دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، بلکہ اگر ماضی کے آپ جتنے بھی وہ دیکھ لیں ایسی تحریکوں کے جو آؤٹ کمز جب ایسے نکلتے ہیں، تو پھر ملک اور ریاستیں ہمیشہ پیچھے گئی ہیں، آگے نہیں بڑھی۔ ان چیزوں نے ریاست کو کھوکھلا کیا ہے، کمزور کیا ہے، لیکن آگے نہیں بڑھایا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا آؤٹ کم ہوتا ہے اور کیا حالات اور پیدا ہوتے ہیں۔ شکریہ۔